بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 135 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ تفکروا فی احسن من بین هذه الابیات۔ نمبر 2 الشیخ صفی الدین الحلی۔ نمبر 3 عدم الاکتراث بما تفوہ به الناس۔ اور نمبر 4 وقال الشاعر۔ تفکروا فی احسن من بین هذه الابیات، یعنی ان اشعار میں سے بہترین شعر کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ نمبر 2 الشیخ صفی الدین الحلی، شیخ صفی الدین حلی کے اشعار۔ اور نمبر 3 عدم الاکتراث بما تفوہ به الناس، لوگوں کی بات پر توجہ نہ دینا۔ اور نمبر 4 وقال الشاعر، کہ شاعر نے کہا۔ تفکروا فی احسن من بین هذه الابیات النابغۃ الزبیانی ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب ولبعضہم ولا عیب فیکم غیر ان ضیوفکم تعاب بنسیان الاحبۃ والوطن۔ الشیخ صفی الدین الحلی، لا عیب فیہم سوا ان النزیل بہم یسلو عن الاہل والاوطان والحشم لبعضہم لم اطلع علی اسمہ لا عیب فیہم سوا ان لا ترى لہم ضیفا یجوع ولا جارا بمحتضم۔ ترجمہ: تفکروا فی احسن من بین هذه الابیات، ان اشعار میں سے سب سے بہترین شعر کے بارے میں غور و فکر کرو۔ یعنی مختلف شاعروں کے اشعار دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین شعر کون سا ہے۔ اس حوالے سے آپ غور و فکر کریں کہ آپ کی فکر کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے النابغۃ الزبیانی، نابغہ زبیانی کا شعر ذکر کیا ہے۔ ولا عیب فیہم غیر ان سیوفہم، ان میں کوئی عیب نہیں ہے بجز اس کے کہ ان کی تلواروں میں بہن فلول من قراع الکتائب، فوجی دستوں کو کاٹنے کی وجہ سے دندانے پڑ گئے ہیں۔ ولبعضہم، کسی شاعر کا شعر ہے، ولا عیب فیکم غیر ان ضیوفکم، تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے مہمانوں پر تعاب بنسیان الاحبۃ والوطن، احباب اور وطن کو فراموش کر دینے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ الشیخ صفی الدین الحلی، شیخ صفی الدین خلی کا یہ شعر ہے۔ لا عیب فیہم سوا ان النزیل بہم، ان میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں ہے ان النزیل بہم یسلو عن الاہل والاوطان والحشم، کہ ان کا مہمان اہل و عیال، وطن اور خدام سب ہی کو بھول جاتا ہے۔ لبعضہم، ان میں سے کسی بعض کا شعر ہے۔ لم اطلع علی اسمہ، جس کے نام پر میں مطلع نہ ہو سکا۔ لا عیب فیہم سوا اللہ تری لہم، ان میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ تری لہم ضیفا یجوع ولا جارا بمحتضم، تو ان کے مہمانوں کو بھوکا اور ہمسایہ کو مظلوم نہیں دیکھتا۔ حل لغات: تفکروا، تفکر یتفکر تفکرا، سوچو بچار کرنا۔ سیوف، یہ سیف کی جمع ہے تلوار۔ فلول، یہ فلن کی جمع ہے تلوار کی دھار میں ٹوٹ یا دن دانا پڑ جانا۔ قراع، قارع یقارع مقارعتا وقراعا، باب مفاعلہ سے نیزہ بازی کرنا، جنگ کرنا۔ الکتائب، اس کی واحد کتیبۃ ہے، فوج کا دستہ۔ ضیوفکم، ضیوف ضیفن کی جمع ہے مہمان۔ تعاب، عاب یعیب عیبا سے ہے عیب لگانا۔ نسیان، بھول کو کہتے ہیں۔ الاحبہ، یہ حبیب کی جمع ہے دوست۔ ان النزیل، نزیل اس کی جمع نزلا آتی ہے مہمان۔ یسلو، سلا یسلو سلون، بھولنا۔ حشم، خدام کو کہتے ہیں۔ یجوع، جا یجوع جوعا، بھوکا ہونا۔ جارن، پڑوسی۔ محتضمی، احتضم یحتضم احتضاما، ظلم کرنا۔ بہن فلول،
بہن فلول من قراع الکتائب، بہن خبر مقدم ہے اور فلول مبتدا مؤخر ہے، پھر پورا جملہ ان کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ دوسرے شعر میں تعاب تو یہ ان کی خبر ہے، ان النزیل بہم یسلو، بہم النزیل سے متعلق ہے، یسلو ان کی خبر ہے، عن الاہل یہ یسلو سے متعلق ہے۔ وضاحت، مذکورہ بالا تمام اشعار تاکید المدح بما یشبہ الذم اس کے قبیل سے ہیں، اور یہ فن بلاغت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف اس انداز سے کرنا کہ بظاہر حجم معلوم ہو اور مذمت معلوم ہو لیکن حقیقت میں وہ مدح اور تعریف ہو۔ جیسے مذکورہ اشعار کے شعر اول کے اندر شاعر نابغہ زبیانی نے جب یہ کہا لا عیب فیہم غیر ان سیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب، کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے، تو محسوس ہوا کہ شاید اب کوئی عیب بیان کرے گا، لیکن بعد کے الفاظ میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ تلواروں میں دندانوں کا پڑنا یہ تو غایت درجے کی شجاعت ہے جو سراپا تعریف ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ اشعار میں بھی تعریف ہے، مثلا مہمانوں کا اپنے اہل و عیال اور وطن کو بھول جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میزبان اتنا بلند اخلاق والا ہے اور ایسے عمدہ طریقے سے پیش آتا ہے کہ مہمان کو دوسرا گھر محسوس ہی نہیں ہوتا، اور نہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی اجنبی جگہ ہے جہاں اپنے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ وہ بالکل اپنے گھر کو بھول کر گویا ہی اسے اپنا گھر سمجھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور ظاہر ہے کہ میزبان کا اس انداز سے پیش آنا کہ مہمان اپنوں کو بھول جائے یہ سراپا تعریف ہے اور قابل مدح چیز ہے، تو اس لیے ان تمام اشعار کے اندر تاکید المدح بما یشبہ الذم کی اصطلاح کو بیان کیا گیا ہے کہ اس انداز سے تعریف کی جا رہی ہے کہ بظاہر مذمت لگ رہی ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ تعریف ہی ہے۔ عنوان نمبر 2، عدم الاکتراث بما تفوہ بہ الناس لبعضهم وما احد من ألسن الناس سالما ولو انه ذاك النبي المطهر فإن كان مقداما يقولون أهوج وإن كان مفضالا يقولون مبذر وإن كان سكيتا يقولون أبكم وإن كان منطقا يقولون مهزر وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زوار يرائي ويمكر فلا تكترث بالناس في المدح والثناء ولا تخش غير الله والله اکبر۔ عدم الاکتراث بما تفوہ بہ الناس، لوگوں کی بات پہ توجہ نہ دینا، عدم الاکتراث عدم توجہ بما اس چیز پہ تفوہ بہ الناس جس سے لوگ گفتگو کریں، جو لوگ بات کریں اس پہ توجہ نہ دینا، لبعضهم کسی شاعر کے یہ اشعار ہیں، وما احد من ألسن الناس سالما لوگوں کی زبانوں سے تو کوئی شخص محفوظ نہیں رہا، ولو انہ ذاک النبی المطہر اگرچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، فإن كان مقداما يقولون أهوج پس اگر اقدام کرنے والا ہو تو کہتے ہیں بے وقوف ہے، وإن كان مفضالا يقولون مبذر اور اگر کوئی سخی شخص ہو تو کہتے ہیں فضول خرچ ہے، وإن كان سکیتا يقولون أبكم اور اگر خاموش رہنے والا ہو تو کہتے ہیں گونگا ہے، وإن كان منطقا يقولون مهزر اور اگر بولنے والا ہو تو کہتے ہیں فضول گو ہے، وإن كان صواما وبالليل قائما اور اگر روزے دار اور تہجد گزار ہو، یقولون تو کہتے ہیں زوار یرائی ویمکر کہ جھوٹا ریاکار اور مکار ہے، فلا تکترث من الناس فی المدح والثناء لہذا تو تعریف و توصیف میں لوگوں کی پرواہ نہ کر، ولا تخش غیر اللہ واللہ اکبر اور اللہ ہی سے ڈر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عدم الاکتراث اکترث بشیء یکترث اکتراثا باب افتعال سے کسی چیز کی پرواہ کرنا، تفوہ
तफव्वह बिक़ौल यतफव्वह तफव्वुहन, बाब तफाउल से कोई बात बोलना। अलसुन ये लिसानुन की जमा है जबान। मिक़दामन इसकी जमा मक़ादीम आती है इक़दाम करने वाला, पेश कदमी करने वाला। अहवज हविज यहवजु हवजन, बाब समय यसमाउ से लंबा बेवकूफ होना। मुबज़्ज़िर बज़्ज़रा युबज़्ज़िरु तबज़ीरन, फुज़ूल खर्च। सिक्कीतन सकत यस्कुतु से सिक्कीत फ़िईल के वजन पर सिफत का सिगा है, खामोश रहने वाला। अब कम बकीम यबकमु बकमन गूंगा होना। महजर अहजरा फी मंतिक़िही युहज़िरु इहज़ारन, बकवास करना। ज़व्वारुन ज़ूरुन झूठ बोलना, ज़ूरुन झूठ, ज़व्वारुन इसी से मुबालगा का सिगा है, बहुत झूठ बोलने वाला। यमकुरु मकरा यमकुरु मकरन, मकरो फरेब करना। वला तख्शा खशिया यख्शा खशियतन, डरना घबराना। वमा अहदुम मिन अलसुनिन नास सालिमन, इसमें सालिमन ये माँ की खबर है। मिन जारा ये सालिमन से मुताल्लिक है। अहवजो अहवजो ऐ हुआ मुब्तदा महजूफ है यहाँ पे, यही तरकीब मुबज़्ज़िरुन की भी है और इसी तरीके से अब कम और महजर की भी यही तरकीब होगी। बिन ना से जार मजरूर ला तक तरिस से मुताल्लिक है। वजाहत अदमुल इक्तिरा से बिमा तफव्वह बिहिन्नास, इन अशार में शायर ये कहना चाहता है कि चूंकि लोगों की जबानों पर ताला लगाना मुमकिन नहीं है, इसलिए लोगों की बात की परवाह किए बगैर आदमी को अपना काम करते रहना चाहिए। लोगों का तो हाल ये है कि अगर किसी काम में दिलचस्पी लेते हुए पेशकदमी करोगे तो कहेंगे बेवकूफ है, सखावत करोगे तो फजूल खर्च के नाम से मौसूम करेंगे, खामोश रहोगे तो गूंगे होने का इल्जाम लगा देंगे। गर्जे कि किसी भी सूरत में अपनी जबान बंद नहीं करेंगे, इसलिए उनकी बातों पर तवज्जो दिए बगैर अपने काम करते रहना चाहिए और अल्लाह का खौफ दिल में रख के लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर लोगों की बातों की परवाह में लग गए तो फिर किसी काम के अंदर भी आगे नहीं बढ़ सकोगे और कोई काम भी सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकोगे। तो इसलिए शायर कहता है कि लोगों की बातों पर तवज्जो न दी जाए, क्योंकि लोगों से तो अंबिया भी महफूज व सालिम नहीं रहे और सबसे बाकमाल और मुकम्मल इंसान यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुतहहर और पाकीज़ा जात थी, लोगों की जबानों से तो वो भी नहीं बचे, उन पे भी तरह तरह के इल्जामात लगाए और तरह तरह के नाम दिए गए। तो इसलिए लोगों की बातों पर कान न धरें, अपने काम में मगन रहें, यही कामयाबी का राज है और यही आगे बढ़ने का नुस्खा है। वक़ाल शायर, आखिरी उन्वान ये है, शायर कहता है इन आब नासुन अला मकाली फलैस बी क़ौलुहुम यज़ीरु क़द क़ील इन्नल क़ुरआन सिहरुन वमा यक़ूलुर रसूल ज़ूरू। शायर का शेर है, इन आब नासुन अला मकाली, अगर लोग मेरी बात में ऐब निकालें, फलैस बी क़ौलुहुम यज़ीरु, तो उनकी बात मेरे लिए नुकसान दे नहीं है। क़द क़ीला, ये भी तो कहा गया है, इन्नल क़ुरआन सिहरुन, के कुरान जादू है, वमा यक़ूलुर रसूल ज़ूरू, और जो कुछ रसूल करीम फरमाते हैं वो सब झूठ है। आबा आबा यईबु ऐबन, ऐबदार बनाना। मकाली मकालुन, गुफ्तगू को कहते हैं। यज़ीरु ज़ारा यज़ीरु ज़ैरन, बाब ज़रब यज़रिबु से नुकसानदेह होना। सिहरुन, जादू को कहते हैं। ज़ूरुन, झूठ को कहा जाता है। क़ौलहुम यज़ीरु, ये क़ौलहुम ये लैसा की खबर है और बी ये यज़ीरु से मुताल्लिक है। मा यक़ूलुर रसूल, मा मौसूल बासिला मुब्तदा है, ज़ूरुन खबर है। इन अशार का मतलब यह है कि अगर लोग मेरी बातों में ऐब निकालें तो ये मेरे लिए कोई मुज़िर नहीं है, इससे मुझे कुछ नुकसान नहीं। ऐब निकालना तो लोगों की आदत है, कहां कहां तक लोगों की जबानों पर ताला लगाया जा सकता है और उनकी बातों से बचा जा सकता है। लोगों का हाल तो यह है कि उन्होंने कुरान और हदीस को नहीं बख्शा, कुरान और हदीस को नहीं छोड़ा और उन्होंने उसमें भी ऐब निकाल दिया और उन पर भी ऐब लगा दिया। चुनाचे कुरान की बाबत उन्होंने कहा कि ये जादू है, इन्ना हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, कि ये वाज़ेह जादू है, और हदीस शरीफ के मुताल्लिक भी
ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں اور یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تو قرآن و حدیث کو جو لوگ نہیں بخشتے وہ میری باتوں کو کہاں بخش سکتے ہیں؟ تو اس لیے عیب نکالنا یہ لوگوں کی عادتیں ہیں، لوگ جو ہے خواہ مخواہ کے عیوب نکالتے رہتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریے، آگے بڑھتے رہیے، اپنے کام سے تعلق رکھیے اور اسی کے اندر کمال پیدا کیجیے۔